السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. معزز السامعین، حاضرین مجلس، پچھلے درس میں میں آپ کو توحید الوہیت کے بارے میں بتایا تھا اور لا الہ الا اللہ کے معنی، اس کے شروط چل رہے تھے. شروط اس کے ساتھ اس میں ہیں جس کی دو قسم آپ کے سامنے میں نے بیان کیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں شرطوں کو پھر سے آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ آپ کو آپ کی یادداشت میں وہ تازہ ہو جائے. پہلی شرط جو لا الہ الا اللہ کے ہیں وہ علم ہے. 7 شروط میں سے یہ شرط یہ کیا ہے؟ یعنی آپ کوئی سامان خریدتے ہیں، وہ آپ شرط لگاتے ہیں، گارنٹی مانگتے ہیں، تب وہ آپ سامان پوری اچھی طریقے سے آپ کو علم ہو جاتا ہے، تب کسی سامان کو آپ لیتے ہیں. اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ جو آپ اقرار کر رہے ہیں، یہ آپ سے طلب کیا کر رہا ہے، یہ چاہتا کیا ہے آپ سے. تو اس میں پہلی شرط علم کو چاہ رہا ہے. وہ علم کیا ہے؟ یعنی اس کلمہ کے مطلوب معنی کا علم ہو. اسی طرح جس چیز کی وہ نفی کرتا اور جس چیز کا اس بات کرتا اس کا بھی علم ہو، اور یہ علم ایسا ہو جس سے جہالت کی نفی ہوتی ہو.
یعنی لا الہ الا اللہ جو ہم اقرار کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہونی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کس چیز کی نفی کر رہا ہے، کس چیز سے ہمیں منع کر رہا ہے، کس چیز سے ہمیں روک رہا ہے، اور اس بات یعنی ثابت کس چیز کو کر رہا ہے، ہمیں یہ علم ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، سورہ زخرف آیت نمبر 86۔ ہاں، جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔ آپ حق بات کا اقرار کر رہے ہیں، صحیح بات کا اقرار کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، تو اس کا آپ کو علم ہو، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں اور ان کے دل اس چیز کو جانتے ہوں جس کا ان کی زبانیں اقرار کر رہی ہیں۔ لہذا اگر وہ اپنی زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے اور اس کا معنی نہیں جانتا تو یہ کلمہ اس کو فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ کلمہ جس بات پر دلالت کرتا ہے اس کا اعتقاد اس نے دل میں نہیں کرتا۔ آپ یقینی طور پر اعتماد کے ساتھ اس بات پر اس کی جانکاری آپ حاصل کریں۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ یقین۔ لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط یقین ہے۔ یقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اقرار کرنے والا اس کے معنی و مدلول پر یقین رکھنے والا ہو، مفہوم پر، مدلول و مفہوم پر یقین رکھنے والا ہو۔ اگر وہ اس کے مدلول میں شک کرنے والا ہے تو اس کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، سورہ حجرات آیت نمبر 51، آیت نمبر 15۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، پھر شک و شبہ کا شکار نہ ہو۔ اگر وہ شک و شبہ کرنے والا ہے وہ منافق ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کے اقرار میں ہم شک و شبہ کریں گے تو اللہ رب العالمین نے کہا وہ منافق ہے، وہ صحیح مکمل طور پر اس پر یقین نہیں رکھتا، اس میں شک کر رہا ہے، شبہ کر رہا ہے، تو کیا اس کو کہا وہ منافق ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا من لقیت وراء هذا الحائط يشهد ان لا الہ الا اللہ مستيقنا قلبه فبشره الجنہ، اس دیوار کے پیچھے جس سے بھی ملاقات ہو جو اپنے دل سے یقین رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو اسے جنت کی بشارت دے دے۔ صحیح بخاری آیت نمبر، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ لہذا جو شخص دل سے اس پر یقین رکھتا ہو وہ جنت میں داخل ہونے کا حقدار ہے، یعنی لا الہ الا اللہ پر مکمل طور پر اگر وہ یقین رکھتا ہے تو جنت کا مستحق ہے۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ قبولیت، اس کلمہ کے تقاضوں کو قبول کرنا، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ماں سوا کی عبادت کو ترک کر دینا۔ لہذا جو شخص اس کا اقرار کرے اور اس کے تقاضوں کو قبول نہ کرے اور نہ ہی اس کی پابندی کرے تو وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، سورہ صافات آیت نمبر 35 اور 36۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم اپنے معبود کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب انہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، انہیں دعوت دی، تو اللہ کے رسول کو شاعر گردانے اور اللہ کے کلام کو شعر گرداننے لگے. یہ مجنون، یہ شاعر جو کلام پیش کر رہا ہے شعر ہے، ہم اس کی بات پر ہم تمام معبودوں کی عبادت کو چھوڑ دیں اور اس کے کہنے پر ہم ایک معبود کی عبادت کرنے لگیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. انہوں نے انکار کر دیا. یہی حال آج کل کے ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہے. لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن اللہ کے سوا اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی کرتے ہیں. اس طرح وہ حقیقت میں لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم کو قبول کرنے والے نہیں ہیں. چوتھی شرط تابعداری و اطاعت. یہ کلمہ جس چیز کو دلالت کرتا ہے اس کی تابعداری کرنا ہم پر لازم ہے، ہم پہ ضروری ہے. ہم اس کی اطاعت کریں، ہم اس کی فرمانبرداری کریں. یہ کلمہ ہم سے تقاضا کس چیز کی کر رہا ہے، ہم سے مطالبہ کس چیز کی کر رہا ہے، ہم سے وہ چاہتا کون سی چیز وہ ہم سے چاہ رہا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. سورہ لقمان آیت نمبر 21. جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور وہ بھی وہ نیکوکاروں میں، اس نے مضبوط کرا تھام لیا. العروۃ الوثقیٰ سے مراد لا الہ الا اللہ اور یسلم وجہہ کا معنی اخلاص کے ساتھ اللہ کی تابعداری کرنا. اخلاص کیا جس کو کہتے ہیں؟ یعنی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں. اگر یہ یقین نہ ہو تو ہم یہ یقین کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ اخلاص، ہم جو بھی عبادت کریں خالص اللہ کے لیے. اخلاص اسی کو کہتے ہیں، یعنی جس ہر چیز کو ترک کر کے ایک اللہ کی بندگی کرنا، ایک اللہ کی اطاعت کرنا. پانچویں شرط سچائی. سچائی سے مراد یہ ہے کہ وہ سچے دل سے اس کلمہ کے اقرار کرے. اگر وہ اپنی زبان سے اس کلمہ کے اقرار کرے اور اپنے دل سے اس کو سچا نہ مانے وہ جھوٹا منافق ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. سورہ بقرہ آیت نمبر 8 اور 10. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں. وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں. ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. منافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم آپ کی بات پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں. لیکن جب وہ کفاروں کی مجلس میں جاتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی دوگلی چال چلتے تھے. اللہ کے رسول کے پاس آتے تو کہتے ہم آپ کے تابعدار، اور ان کے ساتھ جاتے تھے، ان کی مجلس میں جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم آپ کے ماننے والے. یہ منافق غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. اس وقت مسلمانوں کی تعداد ان کو لے کر 1000 تھی. غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد 1000. جب یہ نکلے اور وہاں پہنچے یہ منافق دھوکہ دے دیے اور کہ میں نے آپ سے کہا تھا
کہ اپنے شہر میں رہ کر جنگ کریں، آپ ہمیں لے کر یہاں کیوں آ گئے؟ اگر آپ ہماری بات مانتے وہیں پہ جنگ کرتے، اور ہمیں آج لے کر آپ میدان میں آ گئے، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہاں سے وہ منافق 300 منافق وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ بھی منافق تھے، یعنی اللہ کے رسول پر ایمان یقین کے طور پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا صرف دعویٰ تھا۔ اور اس کی چھٹی شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ اخلاص کا معنی، اخلاص کا مطلب ہے عمل کو شرک کی تمام آمیزشوں اور ملاوٹوں سے پاک و صاف کرنا، بے طور کہ وہ اس کلمہ کے اقرار سے کسی دنیاوی فائدے کے حصول، ریا و نمود اور شہرت و ناموری کا ارادہ نہ رکھے۔ اس لیے کہ اس کلمہ کے اقرار سے عثمان اس کے بارے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہے، اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم پر حرام کر دیا ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اور ساتویں شرط ہے محبت۔ اس کلمہ اور جس چیز پر یہ کلمہ دلالت کرتا ہے اس سے محبت کرنا، نیز اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والے اہل توحید سے محبت کرنا۔ محبت، اب یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدائی مرحلے میں آپ نے کفار کو دعوت دیا، وہ کفار ایمان نہ لائے، لیکن ان میں سے جسے اللہ رب العالمین نے ہدایت دی وہ پختہ یقین کے ساتھ آپ نے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کو آپ نے سنا تھا۔ وہ سمیہ جسے ابو جہل نے سمیہ کے شوہر، ان کے بیٹے، تینوں آدمی کو میدان میں لٹا کر ریت پر لٹا کر ننگا لٹایا تھا، اور کہا سمیہ سے، سمیہ باز آ جاؤ، پلٹ آؤ۔ کہا کس چیز سے پلٹ آئے؟ کہا جو دین تم نے اپنایا ہے اس سے باز آ جاؤ، اسے چھوڑ دو، اسے ترک کر دو۔ دیکھیے وہ ایمان کی کتنی پکی تھی، ایمان میں وہ کتنا پختہ یقین رکھنے والی تھی۔ وہ ابو جہل نے اپنے غلاموں کو بلایا اور ان غلاموں سے کہا کہ 2 اونٹ لے کے آؤ۔ 2 اونٹوں کو لایا گیا، سمیہ کے ایک پیر کو ایک اونٹ میں اور دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ میں باندھ دیا، اور سمیہ سے کہا، سمیہ ابھی باز آ جاؤ، جانتی ہو تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے؟ تو سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ وہ ابو جہل، او ظالم، میرے انجام کو کیا پوچھتے ہو؟ اپنے انجام کے بارے میں سوچو، یہ چند دن کی زندگی ہے، اگر یہ چند دن، یہ چند گھنٹے ریت پر گزار لینا جہنم کے عذاب سے ہمیں نجات دے سکتا ہے، یہ سودا جو ہے مہنگا نہیں ہے، سستا ہے۔ وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، سمیہ باز آ جاؤ۔ تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، او ظالم، میں اس جنت کو دیکھ رہی ہوں، کوئی جنت کو دیکھ کر کوئی جنت میں جا کر واپس آ جاتا ہے؟ میں اس جنت کو دیکھ رہی ہوں، جس جنت کو تو دیکھ لیتا، جس جنت کو تو دیکھ لیتا تو یقیناً تو ایمان لے آتا۔ سمیہ نے انہیں کہا کہ میں جنت کو دیکھ رہی ہوں، اور آقا نے، اللہ کے نبی نے کل ہی فرمایا تھا، آل یاسر صبر آل یاسر موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو، تمام لوگ تو تنہا جنت میں جائیں گے، ایک ایک کر کے جنت میں جائیں گے، یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو، تم تمام خاندان ایک ہی ساتھ جنت میں جاؤ۔ ابو جہل نے پھر
ابو جہل نے غلاموں کو حکم دیا اونٹوں کو کھینچو، کھینچنے سے پہلے سمیہ کے شرمگاہ پہ نیزہ مارو، چیخ نکلی، گردن لٹک گیا، کہا اللہ اس نازک وقت میں، اللہ اس آخری وقت میں ہمیں ہماری حفاظت کرنا، منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل پائے جو تجھے ناراض کر دے، جو ہمیں ایمان سے ہٹا دے، اللہ یہ ثابت قدمی عطا فرما۔ وہ نیزہ مارا، چیخ نکلی، غلاموں کو حکم دیا کہ اونٹوں کو کھینچا جائے، ایک اونٹ کو مشرق کی طرف، ایک اونٹ کو مغرب کی طرف، دونوں اونٹ چلتے گئے اور سمیہ کے جسم دو ٹکڑے ہو۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اتنی سختی سے اتنا ظلم کیا، لیکن سمیہ کے ہونٹ سے مسکراہٹ کو نہ چھین سکا۔ تو اللہ سے محبت کرنے والے یہ تھے، اور اللہ سے محبت کرنے والے وہ بھی تھے کہ جب غزوہ موطا میں کعب بن مالک، 3 شخص تھے جو جنگ موطا میں شریک نہیں ہوئے۔ آپ ایک ہے کعب بن مالک، مرارہ اور ہلال بن امیہ، یہ 3 شخص غزوہ موطا میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو آپ نے ان تمام لوگوں کو بلایا اور پوچھا، سب سے ان کے عذر کو پوچھا، سبوں نے اپنا عذر پیش کیا۔ ان میں سے ایک کعب بن مالک تھے، کعب بن مالک نے بھی اپنا عذر بیان کر دیا، کہا کہ جاؤ، آج سے تم مسلمانوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں جب تک اللہ کوئی فیصلہ نہ کرے۔ یہ مالک، کعب بن مالک اپنے گھروں میں رہنے لگے، اللہ سے التجا کیا، اللہ سے دعا کیا، اللہ سے توبہ استغفار کیا، اور اسی ناراضگی میں 40 دن ہو گئے، کوئی گفتگو نہیں، نہ مسلمانوں سے بات چیت، نہ لین دین، کوئی گفتگو نہیں۔ تو روم کا بادشاہ، اسے خبر پہنچی، خبر ملی کہ ایک اللہ کے نبی سے الگ ہو چکا ہے، وہ دعوت دیتا ہے، وہ کعب بن مالک میرے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں حکومت دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی بیٹی کی شادی تمہارے سے کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنا آدھا دولت تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کعب بن مالک نے کہا کہ اللہ، میں اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر اس کی حکومت کو اپناؤں، اس کی سلطنت کو اپناؤں، اس کی جائیداد کو اپناؤں۔ انہوں نے ترک کر دیا، انہوں نے تمام اس کے مشورے کو، اس کے پیغامات کو، اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ یہ کون تھے؟ یہ بھی اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اب نبی سے محبت کرنے والے تھے۔ اور ایک خبیب، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ جب یہ 10 آدمی نکلے تو ادھر جن کی جاسوسی کے لیے یہ لوگ نکلے تھے انہیں خبر ہو گئی، وہ بھی ان کے پیچھے ہو گئے، ان کے پیچھے ہو لیے۔ یہ جو 10 مسلمان تھے جاسوسی کے لیے نکلے تھے، کفار بھی ان کے پیچھے ہو گئے۔ تو یہ ایک جگہ بیٹھ کر اپنا کھانا کھانے لگے، وہ کھجور کھانے لگے، اور کھجور کھا کر گٹھلیاں وہیں پہ چھوڑ دیے۔ تو یہ جو کفار کی طرف سے نکلے تھے وہ اسی طرف کے پاس گئے اور دیکھا تو یہ تو مدینے کے مسلمان ہیں، یہ تو مدینے کے آدمی ہیں، جو مدینے کی یہ کھجور ہے وہی کی یہ گٹھلی۔ تو پھر انہیں کے وہ نقش قدم پر جدھر جدھر وہ مسلمان گئے تھے، وہ جاسوس مسلمان گئے تھے، ان کے پیچھے ہو لیے۔ اور جب یہ مسلمانوں کو یہ خدشہ ہو گیا کہ ہمارے پیچھے آدمی لگ چکا ہے، یہ مسلمان اپنی حفاظت کے لیے پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ 10 مسلمان پہاڑ پہ چڑھ گئے، تو یہ جب کفار اس پہاڑ پر محاصرہ کر لیا، گھیر لیا، اور مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ واپس آ جاؤ، اوپر سے نیچے اتر جاؤ، ہم تمہیں امان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو جو مسلمان ان کی بات پر یقین کر لیے وہ واپس آ گئے۔ تو ان مسلمانوں کو انہوں نے مار دیا، ختم کر دیا، اور کچھ لوگ وہیں پر رہ گئے۔ تو انہوں نے
مسلمانوں کو زبردستی ان سے کہا کہ آ جاؤ، یقین دلائے مسلمانوں کو۔ ان میں سے کچھ لوگ وہیں پہ ختم ہو گئے اور ایک دو آدمی جو تھے وہ انہوں نے گرفتار کر لیا۔ ان میں سے ایک خبیب تھے۔ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ایک خبیب تھے۔ خبیب کو یہ لوگ لائے اور کفار سے، دوسرے جو مکہ کے کفار تھے ان سے فروخت کر دیا، بیچ دیا، اور وہ کفار انہیں خرید کر اپنے پاس لے گئے، قید خانے میں رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں 1 مہینے تک قید خانے میں رکھا، اس لیے کہ وہ حرمت کا مہینہ تھا، اس میں قتل غارت گری نہیں ہوتی، اس لیے خبیب کو 1 مہینے تک جیل میں رکھا۔ اور خبیب کو پھر سولی دینے کی باری آئی تو خبیب نے کہا کہ پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ یہی خبیب ہیں جو سولی سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی۔ کہا کہ پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، اس کے بعد مجھے سولی دے دینا۔ اور وہ خبیب اتنا مختصر نماز پڑھے کہ وہ کفار شک نہ کرے کہ یہ ڈر کی وجہ سے طویل نماز پڑھ رہا۔ کفار پوچھے بھی کہ مسلمان تو طویل نماز پڑھتے ہیں، تم اتنا مختصر کیوں کر دیے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہیں یہ خدشہ نہ ہو، تمہیں یہ شک نہ ہو کہ یہ ڈر کی وجہ سے طویل نماز پڑھ رہا۔ وہ کفار ان سے کہنے لگے، اے خبیب آج تو چاہتا ہوگا، آج تمہارے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ کاش میری جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ تو خبیب نے کہا، او ظالموں، او کفاروں، اگر تو یہ کہہ رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے مجھے یہ گوارا نہیں، میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے مجھے یہ گوارا نہیں۔ اس خبیب کو سولی دے دی گئی۔ وہ بھی محبت کرنے والے تھے، یعنی یقین کرنے والے تھے۔ 7ویں شرط کیا تھی؟ محبت کا معنی ہے میں نے بتلا دیا، اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ یعنی میں نے آپ کو بتلا دیا کہ ایمان والے اللہ کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، وہ سختی سے اس پر یقین رکھتے ہیں۔ بلال کو دیکھ لے، بلال کو ریزداروں میں لٹا کر ان کے اوپر زخیم پتھر رکھ دیا جاتا اور وہ عہد کہتے، انہیں مارا جاتا لیکن وہ عہد کہتے ہیں۔ وہ بھی محبت کرنے والے تھے۔ ہمیں آج ہمارا یقین کہا گیا، آج ہم کلمے پر ہمارا یقین اس طرح نہیں جس طرح صحابہ کرام کا یقین تھا، ہم اس طرح اسے قبول نہیں کرتے جس طرح سے صحابہ کرام نے قبول کیا، ہم اس طرح سے اخلاص ہمارے دلوں میں اس طرح نہیں جس طرح صحابہ کرام کے دلوں میں۔ ذرا سوچے، غور کریں، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شروط کیا ہیں؟ یہ تو لا الہ الا اللہ کے شروط، اب کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا اور دل کی گہرائی سے اس پر اعتقاد رکھنا، اس کلمہ کا اقرار کرنا اور ظاہری طور پر زبان سے اس کا اعتراف کرنا۔ جب ہم زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، اس کے اوپر دل سے بھی ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے، اس پر اعتماد رکھنا ہے، اور آپ کی تابعداری و پیروی کرنا اس طور پر کہ آپ جو حق لے کر آئے ہیں اس پر عمل کرنا، اور جن باطل امور سے آپ نے منع فرمایا ہے ان سے باز رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کے کرنے کا حکم دے انہیں کرو، اور جن کاموں سے رکنے کا، باز رہنے کا منع کر رہے ہیں انہیں ان کاموں سے رک جاؤ۔ ماضی و مستقبل سے متعلق جن غیب کی باتوں کی آپ نے خبر دی ہے ان کی تصدیق کرنا،
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں بتایا ہے ان کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے جو پیغام دیا غیب کی باتوں کو آنے والے وقت کی جو بات بتائی ہے، جیسے کہ میرا یہ دو نواسا حسن اور حسین، ایک تو حسن دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کرایا، ایک گروہ حسن کا تھا، حسن اور ایک گروہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے. ان دونوں گروہوں میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ خلافت حسن کو ملے اور کچھ لوگ چاہ رہے تھے کہ معاویہ کو ملے. اسی میں اختلاف ہوا تھا. تو حسن کے جو گروہ میں تھے کچھ خوارج تھے، کچھ وہ شیعہ علی تھے. وہ انہیں بعد میں خدشہ ہو گیا، انہیں پتہ چل گیا کہ میرے جو گروہ میں ہے ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے. یہ انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ اپنے گروہ سے اپنے طرف سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا. اس طرح مسلمانوں کے درمیان صلح ہو گیا. اور دوسرا نواسا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ نواسا شہید ہوگا. یہ پیشن گوئی. اور دجال کے بارے میں آپ نے خبر دی تھی، دجال کے بارے میں آپ نے خبر دی تھی کہ دجال کا خروج ہوگا، دجال نکلے گا، سورج جو ہے مغرب سے نکلے گا. آج شام میں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے اللہ نے انہیں بتایا تھا. آپ نے بتایا دجال کے بارے میں کہ دجال نکلے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بکواس، اللہ کے نبی نے جو بتایا کہ دجال نکلے گا، ہمارے کچھ بڑے بڑے جو اسکالر جو گزرے ہیں وہ انکار کر دیے، جنت و جہنم کا اقرار کر دیا. اور ہمارے کچھ مسلمان ہی میں ہیں جو دجال کے بارے میں اور جنت و جہنم کے بارے میں اقرار، حوروں کے بارے میں بھی انکار کر دیا. لیکن ایسا نہیں. اللہ کے نبی نے جن غیب باتوں کو کرنے کا یعنی جو حکم دیا ہے اس پر ہمیں یقین رکھنا ہے. جان و مان، اولاد، والدین اور تمام انسانوں کی محبت سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی جان و مال سے، جائیداد سے، تمام چیزوں سے زیادہ محبت مجھ سے ہونی چاہیے اور کسی سے نہیں. کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے. اور آپ کے قول کو ہر شخص کے قول پر مقدم رکھنا اور آپ کی سنت پر عمل کرنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع ہے. شہادتین کے تقاضے، یہ شہادتین ہم سے تقاضا کس چیز کی کر رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی شہادت کا تقاضا، مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا تمام معبودوں کی عبادت ترک کر دی جائے، اللہ کے سوا تمام معبودوں کی عبادت کو چھوڑ دی جائے. جس کلمہ کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، لا الہ نفی کی دلالت کرتا ہے. یہ پہلا حصہ انکار یعنی تمام کو چھوڑنے کو کہہ رہا ہے اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے. جس پر کلمہ کا دوسرا حصہ الا اللہ اس بات کر رہا ہے کہ اللہ برحق اللہ ہے، تمام معبود جو ہے باطل ہے، برحق معبود جو ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے. دوسرا الا اللہ اس بات کی دلالت کرتا ہے. اس کلمہ کی اقرار کرنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کے تقاضوں کی مخالفت کرتے ہیں اور اس الوہیت کو جس کی غیر اللہ سے نفی کی گئی ہے انسانوں، قبروں، مزاروں، طاغوتوں، درختوں اور پتھروں کے لیے ثابت کرتے ہیں. ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ توحید بدعت ہے اور جو شخص انہیں توحید کی دعوت دیتا ہے، اس پر اعتراضات کرتے ہیں اور خالص
اللہ کی عبادت کرنے والے پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور تصدیق کی جائے کہ جس چیز سے آپ نے روکا ہے اسے ترک کر دیا جائے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے پر اکتفا کیا جائے، اس کے سوا جو بدعتیں ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے اور آپ کے قول کو ہر شخص کے قول پر ترجیح و فوقیت دی جائے۔ یعنی آپ کے سوا آپ نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اسے ہمیں کرنا ہے، ہمیں دوسرے کے قول کو نہیں دیکھنا، ہمیں دوسرے کے فرمان کو نہیں دیکھنا، ہمیں دوسرے کے بات کو نہیں دیکھنا، ہمیں نبی نے کیا فرمایا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور جس سے روکا ہے اسے ہمیں رکنا ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اور شہادتین کے نوافل جو ہیں اسے انشاءاللہ یہ بھی 10 ہیں، یعنی شہادتین کا جب ہم نے اقرار کیا تو شہادتین کے اقرار کرنے کے بعد ہم کون سے کام کریں گے کہ شہادتین کیا ہم نے انکار کر دیا، ہم نے توحید کو توڑ دیا، اسلام سے ہم نکل گئے، کس چیز کا ہمیں عمل کریں گے تو ہم اللہ یہ شہادتین سے لا الہ الا اللہ کے شروع سے ہٹ جائیں گے، اسلام سے ہم خارج ہو جائیں گے، کس چیز کا ہم ارتکاب کریں گے تب اس کا انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو، اپنے بھائیوں کو بلا کے لائیں اور ان کے لیے الگ درس، ان کے لیے یہ توحید کے بارے میں، نماز کے بارے میں، نماز کے طریقے کے بارے میں انہیں بتایا جائے گا، سکھایا جائے گا۔ آپ کوئی اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کریں اور آپ وقت بتائیں کہ کون سا وقت ہے جو ہم لوگ اس وقت میں ہم لوگ خالی ہیں، ہم لوگ فرصت میں ہیں، اس وقت آپ لوگ آ جائیں، انشاءاللہ آپ کو مکمل طور پر صحیح طریقہ آپ کو بتایا جائے گا، درس دیا جائے گا، آپ کو سکھایا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ اپنے تمام ساتھیوں کو، اپنے ہم بوڑھے اور بزرگوں کو، اپنے نوجوان ساتھیوں کو بھی کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو بھی بھیجنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ انہیں مکمل صحیح طریقے پر عمل کرنے کی سکھایا جائے گا۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ اللہ ہم لا الہ الا اللہ کے شروط، اس کے ارکان، اس کے تقاضے پر مکمل طور پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اس کے شروط پر عمل کرنے، اس کے شروط کو ماننے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ اگر میں تقریر سن رہا تھا، میں نکلنے والا ہوں یہاں سے، اللہ رسول کی باتیں یہ زندگی میں بہت ضروری ہے، ہمارے زمانہ ہے